اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ فیصل ادریس بٹ۔ 1 سال مکمل ہو گیا آرمی چیف کو سپہ سالار کی کمان سنبھالے ہوئے۔ سید عاصم منیر کے حوالے سے مختلف اینالسٹ ان کو کس کس جرنل اور کس کس بین الاقوامی شخصیات سے تشبیہ دیتے ہیں، اور سابق آرمی چیف جنرل ضیاء الحق اور عاصم منیر میں کیا قدر مشترک ہے، یہ آج ہم پروگرام میں بات کریں گے۔ دوسری ہم بات کریں گے فوج میں 4 طاقتور ترین ٹاپ موسٹ جو عہدے ہیں وہ کون سے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے عاصم منیر کے حوالے سے کہ وہ کس قسم کی شخصیت ہے اور آنے والے وقت میں کیا ایکسپیکٹیشن ان سے لگائی جا سکتی ہیں، اور انہیں کس کس بین الاقوامی شخصیات سے ملایا جا رہا ہے۔ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں گا۔ ہم شروع کرتے ہیں کہ ایک آپ نے لفظ سنا ہوگا، یہ جنرل عاصم منیر کا تعلق او ٹی ایس سے ہے۔ او ٹی ایس آفیسر، پہلے او ٹی ایس پہ بات کرتے ہیں، آفیسر ٹریننگ سکول۔ یہ آفیسر ٹریننگ سکول جو ہے اس کو جنرل ضیاء کے دور میں منگلا میں قائم کیا گیا تھا، اب یہ بند ہو چکا ہے۔ اس میں جو فوج کی ایلیٹ کلاس ہے وہ اس میں سرو نہیں کرتی۔ فوج کی ایلیٹ کلاس جو سرو کرتی ہے وہ کاکول میں سرو کرتی ہے۔ کاکول ایبٹ آباد میں ہے، جس کے بارے میں آپ کو سب کو پتا ہے۔ اب ماضی میں 1947 سے لے کر آج تک کوئی آفیسر او ٹی ایس سے جس نے ٹریننگ حاصل کی ہو وہ آرمی چیف کے عہدے پہ فائز نہیں ہو سکا۔ جنرل عاصم منیر او ٹی ایس کے سارڈ آف آنر ہیں، یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ او ٹی ایس کے ایک ایلیٹ ہے، ایلیٹ کلاس ہے، مطلب جنرل عاصم منیر یہ واحد او ٹی ایس کے آفیسر جنرل ہیں جو آرمی چیف کے عہدے پہ تعینات ہوئے ہیں۔ اس کے حوالے سے ابھی تک جس طرح کے، کیونکہ وہ آرمی چیف خود او ٹی ایس سے ہیں، بلکہ بھی کچھ دن پہلے چیف آف جنرل سٹاف جنرل سعید جو اپنے مدت ملازمت ختم کر کے اپنے عہدے سے سبکدوش ہوئے ہیں، وہ بھی ان کا تعلق بھی او ٹی ایس سے تھا۔ اس کے علاوہ 3 سے 4 جنرلز جو کور کمانڈرز کے عہدوں پر تعینات ہیں، ان کا تعلق بھی او ٹی ایس سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں اور فوج میں اس وقت جو ہرارکی ہے وہ او ٹی ایس کا اس وقت کافی کلاؤڈ ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے آپ کو بتایا کہ عاصم منیر کے حوالے سے لوگ جو تجزیہ نگار جو ہیں وہ مختلف شخصیات سے ان کو تشبیہ دیتے ہیں۔ پہلی سب سے جو شخص انہیں تشبیہ دی جاتی ہے وہ جنرل عاصم منیر کو صدر پیوٹن سے دی جاتی ہے۔ نمبر 2 پہ مصر کے صدر السیسی سے ان کو تشبیہ دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کو جنرل باجوہ کے حوالے سے بھی سمجھا جاتا ہے، اور جنرل کیانی والی خصوصیات بھی ان میں سمجھی جاتی ہیں۔ میں بات کروں گا صدر پیوٹن کے حوالے سے کیوں تشبیہ دی جاتی ہے۔ صدر پیوٹن کے حوالے سے اس لیے عاصم منیر صاحب کو تشبیہ دی جاتی ہے کہ وہ پوری دنیا میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا میں اگر کوئی پاکستان کا دشمن عنصر موجود ہے تو وہ اس کا قلع کما کرنے کی جدوجہد اور حوصلہ رکھتے ہیں، یعنی کہ وہ پاکستان کے دشمن کو دنیا کے کسی کونے میں بھی چھوڑیں گے نہیں۔ یہ ان کی خصوصیت پیوٹن سے ملتی جلتی ہے، پیوٹن بھی اسی طرح کے ہیں۔ مصر کے صدر السیسی جو ہیں ان سے اس لیے تشبیہ دی جاتی ہے کہ وہ عاصم منیر کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ایٹ اے ٹائم نہ صرف جنرل ہیں بلکہ گورنر بھی ہیں، یعنی کہ وہ گورننس بھی کر رہے ہیں ملک کے لیے، اس لیے ان سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ جنرل ضیاء الحق اور عاصم منیر میں جو قدر مشترک پائی جاتی ہے اس میں ان دونوں کا تعلق آبائی جلندر سے ہے، ان دونوں کا یعنی کہ جلندر سے ہے۔ جنرل ضیاء کے حوالے سے ایک میتھ تھی کہ وہ اسلامی اور شریعتی حوالے سے بہت زیادہ کام کر رہے تھے پاکستان میں، اور جنرل عاصم منیر کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ وہ نہ صرف حافظ قرآن ہے، اور ان کا جو کسی محفلوں میں، میٹنگز میں اور ہائی پروفائل میٹنگز میں وہ قرآن پاک کی صورتیں بھی پڑھتے ہیں اور ان کا حوالہ دیتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی بیان کرتے ہیں۔
اس لیے ان کو جنرل ضیاء الحق سے تشبیہ دی جاتی ہے کہ ایک تو ان کا تعلق ان سے ہے جلندھر سے دونوں کا. یہ ایک تو ان میں خصوصیت میں نے آپ کو بتائی ہے کہ یہ واحد آرمی چیف ہیں جو او ٹی ایس سے تعینات ہوئے ہیں. دوسری، فوج میں 4 طاقتور ترین ٹاپ عہدے ہیں جس میں آرمی چیف نیچرلی بات ہے نمبر 1، دوسرا ڈی جی آئی ایس آئی، تیسرا ڈی جی ایم آئی، چوتھا ڈی جی ایم او ملٹری آپریشنز. یہ واحد آرمی چیف ہیں جو ان میں سے 3 عہدوں پر فائز رہے ہیں. یہ کریڈٹ کبھی کسی آرمی چیف کو نہیں ملا. یہ جب میجر جنرل پروموٹ ہوئے تو یہ ڈی جی ایم آئی بن گئے، پھر اس کے بعد یہ ڈی جی آئی ایس آئی بن گئے. لیفٹننٹ جنرل بننے کے بعد وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ یہ 3-4 ماہ جو ہیں چھٹی پہ چلے گئے تھے اور یہ ابو ظبی جا کے رہے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ کچھ ذاتی مصروفیت تھی ان کی. تو اس کے بعد یہ آرمی چیف کے عہدے پہ بھی، یعنی کہ 3 عہدے جو ہیں وہ ٹاپ موسٹ فوج کے 4 عہدوں میں سے 3 عہدے جو ہیں وہ اس پہ فائز رہ چکے ہیں عاصم منیر. اس لیے یہ لوگوں اور جنرل سے ڈیفرنٹ اور کروشل فیصلے کرنے کے مطلب زیادہ اختیار رکھتے ہیں. انہوں نے سٹاف کورس جو ہے، پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو پرانے جنرلز یا ماضی کے جو سینئر یا ایلیٹ کلاس جنرل ہیں، وہ جو سٹاف کورس کرنے کی خواہش یا کوشش کرتے ہیں وہ امریکہ، کینیڈا، جرمنی لائک اس طرح کے انگلینڈ سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انہوں نے سٹاف کورس جاپان سے کیا. پوری دنیا میں جاپان کی فوج ڈسپلن وائز نمبر 1 پہ گردانی جاتی ہے ریٹنگ وائز. اس لیے جنرل عاصم منیر ڈسپلن کا بہت پابند ہے اور یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ڈسپلن ہونا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ انہوں نے ملیشیا سے بھی سٹاف کورس کیا ہوا ہے. ملیشیا سے سٹاف کورس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کا رجحان مغرب کی طرف کم ہے، اور یہ ملیشیا سے اور جاپان سے سٹاف کورس کرنے والا ڈیفینیٹلی پھر این ڈی یو بھی کیا، کوئٹہ سٹاف کالج بھی کیا، وہ تو سب روٹین میں کرتے ہیں. ان کا مطلب یہ ہے کہ ایسا جنرل آرمی چیف بن جانا یہ بھی ایک اپنی ایک انوکھی اور واحد مثال ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں جنرل ضیاء الحق کے دور کی، تو جنرل ضیاء الحق نے جو پاکستان میں اسلام کے حوالے سے مطلب شریعت نافذ کرنے کے حوالے سے جو کام کیا تھا، اس میں جنرل ضیاء الحق کا کوئی کمال نہیں تھا. جنرل ضیاء الحق کی ٹریننگ امریکہ سے ہوئی تھی، پر وہ پرو امریکن تھے. مگر جنرل عاصم جو ہیں وہ جو کام کر رہے ہیں اسلام کے حوالے سے وہ کافی بہتر طریقے سے کر رہے ہیں، کیونکہ نہ صرف انہیں عربی پہ عبور حاصل ہے بلکہ وہ حافظ قرآن بھی ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ وہ سعودی عرب میں بھی ایک لمبا عرصہ سرو کر چکے ہیں. یہ مطلب ان کی خصوصیات ہیں، اور ان کو جو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا 1 سال میں، اس میں آپ کو پتا ہے کہ پہلی دفعہ کسی سپہ سالار نے یا حکومت نے یا فوج نے یہ فیصلہ کیا کہ افغان طالبان کو دوستی کی بجائے انہیں آنکھیں دکھانے کا فیصلہ کیا. غیر قانونی مقیم جو افغان ہیں ان کو یہاں سے نکالنے کا فیصلہ کیا. بڑا کروشل فیصلہ تھا، بڑا سخت فیصلہ تھا، بڑا دباؤ بھی آیا عالمی دنیا کا، پر اس پہ کمپرومائز نہیں کیا گیا. اس کے علاوہ پہلی دفعہ پاکستان نے یہ جو تھوڑے دن پہلے ایک دہشت گردی کا ایک سانحہ ہوا ہے جس میں 3 سپاہی اور 3-4 شہری جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اس کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ گل زمان کو سمجھا جاتا ہے، حافظ گل بہادر کو. یہ تحریک طالبان کا مطلب کرتا دھرتا ہے. آرمی چیف نے پہلی دفعہ طالبان کو یہ کہہ دیا کہ حافظ گل بہادر پاکستان کے حوالے کر دو، نہیں تو ہم اسے ادھر آ کے ماریں گے، یا اسے ادھر ہی مار کے تو اس کی لاش ہمارے حوالے کر دو. تو یہ میرا خیال بڑا بولڈ فیصلہ ہے اور بڑا مشکل فیصلہ ہے. اس کے علاوہ وہ جو السیسی، مصر کے صدر السیسی والا
تشبیہ دی جاتی ہے اس میں پاکستان کی معیشت کو بحال کرنے کے حوالے سے وہ کافی خدمات انجام دے رہے ہیں. جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ بیرون ممالک سے ڈیل کر رہے ہیں اور ادھر لانے کے لیے ان کے فارن انویسٹمنٹ لانے کے لیے کافی خدمات انجام دے رہے ہیں. تو اگر وہ پاکستان کی معیشت درست کر لیتے ہیں تو میرے خیال میں تو آنے والے وقت میں عاصم منیر کے کردار کو بڑی بہتر نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے. ناظرین ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں مزید انفارمیشن لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اپنے کمنٹس میں میری رہنمائی ضرور فرمائیے گا. اللہ حافظ.